نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم النبي العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے ضروری شریف پر سیدنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد ماہی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 220 کا گزشتہ درس میں کچھ اشارہ ہوا ہے. پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں پھر آج کی خصوصی بات پر تھوڑی سی بحث. بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو سنوارنے کی فکر کریں. اگر آخرت کے سنوارنے میں ان کی دنیا برباد بھی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دنیا سنوارنے میں اگر آخرت برباد ہو جائے تو خسرہ خسرانم ہو گئی نا، وہ بہت بڑے گھاٹے کر دیتے. یسألونک عن الیتامى، اے حبیب مکرم لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ان سے کیا رابطہ کنیکشن کس طرح سے تعلق رکھنا چاہیے. اہل عرب کا ایسا دستور ہوتا تھا، کچھ یتیموں کو اپنی کفالت میں ان کے مالک بن جاتے، رکھتے وقت پیسے کی بات کرتے تھے، لیکن جب مہینہ وغیرہ ہو جاتا پیسہ دینے کے لیے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں پارہ نمبر 4 میں خصوصیت کے ساتھ یہاں پر رہنے اور رکھنے کی بات کی ہے، لیکن جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سورہ نساء کے آیت نمبر 10 میں کہ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلمن کھاتے ہیں، ظلم یہی ہے کہ اس کا حق دینا چاہیے، انہوں نے محنت کی ہے تو اس کا محنتانہ دینا چاہیے. تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو اس طرح کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں. دکھتا ہے بریانی، ہاں دکھتا ہے اچھا اچھا کھانا، لیکن حقیقت میں اس کا انجام جہنم ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب جہنم کی وادی میں داخل ہوں. تو یتیموں کے مالوں کو حق کے اعتبار سے، یعنی ان کا حق ہے پھر کھائیں گے، تب تو ایک دم ڈائریکٹلی جہنمی کام ہے. یتیموں پر شفقت اور رافت سے پیش آنے کا حکم ہے. اور کیا حکم ہے اللہ سبحانہ اس میں فرمانا، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اب اگر کچھ ایسے بھی اسٹینڈرڈ یتیم ہے جو ماں باپ کو خود مار کر یتیم بن جاتے ہیں تو اسے یتیم نہیں، اسے ظالم کہیں گے شریعت. لیکن واقعتاً جس وقت باپ ماں کا سایہ ہونا چاہیے اس وقت آٹومیٹکلی اگر سایہ اٹھ جائے اسے یتیم کہیں گے. بیوی کی وجہ سے اگر کسی نے ماں کو زہر دے دیا، باپ کو زہر دے دیا، جیسا کہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو بچائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسی اولاد کو یتیم نہیں. یتیم وہ اولاد ہے شرع کی زبان میں جو نیچرلی طور پر جن کے ماں باپ کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی سہارا نہ ہو، کوئی پشتان حال نہ ہو، اور اپنی گزر بسر کے لیے وہ محنتیں مشقتیں کرے، پھر جن کے یہاں وہ کرے، جن کے پاس کرے، وہ اس کا حق نہ دے تو وہ جہنم کا کھانا کھائے گا وہ مالک، اور جہنم میں داخل ہو.
سلوک دیکھیے. اے حبیب یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ. قل فرمائیے اصلاح لکم خیر، ان کے ساتھ اصلاح اور خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے. آپ سے پیسہ ہی صرف نہیں یتیم مانگتا، محبت بھی مانگتا ہے. اس وادی کو دیکھیے آپ، اس وادی میں جب ابا کہہ کے کوئی پکارتا ہوگا اور میرے مصطفیٰ سنتے ہوں گے، تو کس طرح جگر پر چوٹ لگتی ہوگی آپ اندازہ لگائیں. تب جا کر کے وہ حدیث عالم وجود میں آتی ہے کہ عید کا مقدس میدان موقع میرے آقا کہ یہ سنت ہوا کرتی تھی کہ جس راہ سے جاتے اس راہ سے آتے نہیں تھے، دوسرے راستے سے آتے، تاکہ جس راستے سے جائیں کوئی الگ غریب ملے اور دوسرے راستے سے آئے تو الگ غریب ملے. چنانچہ ایک آواز آتی ہے ایک راستے میں روتے ہوئے، سارے بچے خوب صورت انداز میں کھیل رہے، ایک بچے کی آواز آ رہی ہے جو ایک جگہ جا مطلب تنہائی میں رو رہا ہے. میرے آقا تمام بچوں کو خوشیاں اور عیدی مبارکبادی دے کر کے اس بچے کے پاس خصوصیت کے ساتھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس بچے نے کہا کاش کہ محمد میرے بھی ماں باپ ہوتے تو مجھے پیسے لا کے دیتے، یہ ساری چیزیں کپڑے وغیرہ دیتے، میں بھی آج ان بچوں کی طرف کھیلتا اور خوشیاں مناتا. اچھا بات یہ ہے کہ کسی بات میرے آقا رحمت للعالمین اور یہ بچہ عالم میں بستا تھا نا، تو اس کے لیے بھی رحمت ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا میں ایک تدبیر بتاؤں؟ کہا جو بھی بتانا ہے بتائیے، ہم تو سننے کے لیے تو ہے نہیں کوئی میرا. آپ نے فرمایا کیا میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تیری ماں عائشہ ہو جائے، کیا تیری بہن فاطمہ ہو جائے تو خوش ہو گئے؟ تقدیر بدل گئی. اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ حدیث تو ہو گئی ختم، روایت ختم ہو گئی، لیکن نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا جو ہو سکے انسان جس چیز کا محتاج ہو یتیم، وہ چیز کو پورا کرنا، یہی انسانیت، یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی رسول پاک کی سیرت. اس نے یہی کہا تھا ہوتے تو میں کھیلتا، اس نے پیسہ نہیں مانگا، اس نے دولت نہیں مانگی. مطلب یہ کہ یتیموں کی وقتی ضرورت کو پوری کرنا یہی ہے سیرت مصطفیٰ. بہت سارے یتیم ہیں جو پیسے خوب کما لیتے ہیں، لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تو وہ روتے ہیں تنہائی میں جا کر، ماں کو یاد کر، باپ کو یاد کر. تو یتیموں کی وقتی ضرورت جس کو قرآن یہ کہتا اصلاح لکم خیر، ان کے ساتھ اصلاح سے پیش آؤ. اور اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کی جب ضرورت پڑے وہ پوری کر دینے کا نام اصلاح. اسی لیے اصلاح معاشرہ بولتے ہیں. اصلاح معاشرہ مطلب معاشرے میں جس چیز کا بگاڑ ہو اس کی اصلاح ہے. معاشرے میں اگر برائیاں عام ہو تو اس وقت آپ اچھائیوں کا درس نہ کیجیے، برائیوں کو ختم کیجیے. یہ ہے اصلاح. اصلاح معاشرہ اس کو کہتے ہیں. برائیوں کو ختم کرنا یہی ہے اصلاح اور یہی ہے اچھائی. اب اس کو یہ سمجھیے کہ وقت کی ضرورت کی تکمیل کرنے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے. یتیموں کے پاس یتیموں کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ رسول پاک کی سیرت پاک کے آقا بہت ہی زیادہ خوش ہوتے. جب کسی کا کوئی نہیں ہوگا اس کے مصطفیٰ. اگر آپ نے یہاں جن کے ماں باپ نہیں تھے آپ نے ماں باپ ہونے کی ذمہ داری نبھائی ہے تو سوچیے آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے جو میرے آقا نے نبھائی. اور میرے آقا نے ایسا مژدہ دیا تھا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. ایک حدیث پاک ہے کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اگر اس کو صحیح تربیت اور تعلیم دے کر کے بالغ ہونے کے بعد صحیح طور پر اچھے کفو میں نکاح کر دیا صحیح شریعت کے دائرے میں تو اللہ پاک ان 3 بیٹیوں کو ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈھال بنائے گا. جہنم میں جانے نہیں دے گا. یہ 3 بیٹیاں جہنم کی ڈھال بن جائیں گی. تو عائشہ روایت کرتی ہے یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو آپ نے کہا 2 بھی، 1 ہو آپ نے کہا 1 بھی. اب عائشہ چہرہ نیچے کر کے کہتے ہیں اگر نہ ہو کسی کے پاس، اگر نہ ہو کسی کے پاس تو آپ فرماتے ہیں
جس کا کوئی جہنم کا ڈھال نہیں، اس کا ڈھال محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصور میں رکھیے آپ۔ سیرت مصطفیٰ یتیموں کے حوالے سے یہ ہے، ابھی آپ کے پاس چند لمحے ہیں، کچھ گھنٹے ہیں، روزہ ہے، دعا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں، روزہ میں ریاکاری نہیں، اس کو دکھائیں گے اپنا پیٹ، دکھانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز حج زکات دکھا سکتے، روزہ میں صرف تکیہ کو دکھا سکتے، آپ تکیہ کو دبا کر سو سکتے، انگڑائیاں لے سکتے آپ۔ یہ عبادت اتنی خالص عبادت ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹ اس کی جزا دیتا ہے۔ اتنا بڑا مطلب اتنی بڑی عبادت، بلکہ روزہ جیسی عبادت اگر نتیجہ کے طور پر دیکھیں تو کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے رسول پاک روزہ رکھتے آج کے دن کی اور کل کے دن، پہلے تو پورے مہینے ہی رکھتے لیکن آج کے دن خاص طور سے روزہ رہتے اور یہ کہتے تاکہ میں اس حال میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں کہ میں روزہ دار رہوں۔ ارے کوئی مومن ہے اور روزہ نہیں ہے، ایمان کافی ہے ان کی بخشش کے لیے، لیکن روزہ کی فضیلت نبی کے اس پریکٹیکلی تصور سے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا کہ روزہ وہ خالص عبادت ہے کہ اللہ پاک کو محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے عورتیں رمضان کے روزے کی قضا کرتی ہیں، نماز کی قضا نہیں۔ عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں اگر رمضان میں تو روزے کی قضا کریں گی، نماز کی قضا نہیں۔ نماز خدا پاک کو دونوں عبادت خدا ہی کی، لیکن غور کیجیے آپ، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ ایک ہی عمل کی بنیاد پر، اس کا مطلب بہت محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، جو کسی وجہ سے نہیں رکھے ہیں مولا تعالیٰ ان کو بھی آئندہ کی توفیق عطا فرمائے، عمر عطا فرمائے۔ تو یتیموں کے بارے میں بڑی اچھی بات ہے، دیکھیے ان کے ساتھ ان کی وقتی ضرورت کی تکمیل کرنا یہی اصلاح ہے اور یہی اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ اے صحابہ کرام کی عظیم جماعتوں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم کھانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ان کو فائنس کی ترقی میں، فیوچر کو سنوارنے میں، سال کے اسکول اور کالج کی فیس بھرنے میں، یہ سارے مفہوم آئیں گے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو فَإِخْوَانُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ان کو بھائی بھائی کہا ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی یہ جو تم کرو گے، کھانے میں اگر ساتھ بٹھا لیے تو انسلٹنگ نہ سمجھنا، یہ بھائی ہے تمہارے۔ ان کی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، نشست و برخاست، خوشی غم سب میں شریک کیے۔ اسی لیے آج میں نے ایک دعوت کی، میرے پاس فہرست آئی اور بڑی خوشی کے ساتھ فہرست آئی، یعنی دال کھانا میں یہ کہ دعوت کرے، دال کھانا میں دعوت کرے، بغارہ کھانا اور دالچا میں دعوت کرے۔ میں نے کہا بالکل غلط ہے، دوسروں کے یہاں بریانی کھانا جائز ہے اور جب کھلانے کی بات آئے تو دال کھانا سنت ہے۔ واہ، یہ کون سی بات ہے؟ اگر اس شخص نے دوسروں کی بریانی نہ کھایا ہو تو ان کا دال کھانا یہ صحیح ہو سکتا، لیکن اگر آپ دوسروں کا کھا سکتے ہیں تو آپ کھلانے کی طاقت کیوں نہیں رکھتے؟ اور جب کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندو کھلاؤ، لیکن پہلے دسترخوان پر، پہلے دستر پر کس کو بٹھاؤ؟ یتیموں کو بٹھاؤ، فقیروں کو بٹھاؤ، غریبوں کو بٹھاؤ، انشاءاللہ شادی بھی سکسیسفل ہوگی، گھر میں بھی برکت ہے۔ دال کھانا یہ تم سمجھو کہ اللہ رسول خوش ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، بریانی کھلاؤ اور یتیموں کو بٹھاؤ، بریانی کھلاؤ، فقیروں کو پہلی دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ فإخوانکم فی الدین، اگر بٹھاؤ گے، قرآن کہتا ہے فَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم مخالفت بٹھاؤ گے ساتھ ساتھ، جانتے ہیں بھائی انسلٹی نہیں، اللہ پاک جس کو مالدار بنایا ہے ان کو دل عطا فرمائے، ان کو دولت عطا فرمائی، ان کو دل عطا فرمائے، ورنہ عثمان غنی ہے، غنی جو اللہ کی شان ہے، توجہ دے رہے ہیں آپ، لیکن اتنے بڑے مالدار کہ نبی کے ایک ایک قدم ایک ایک اونٹ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ سخاوت ہونی چاہیے، دولت ہو تو دل ہو، دل ہے تو دولت کامیاب،
دولت ہے، دل نہیں. دولت آپ کے لیے خسران اور گھاٹے کا ذریعہ. اس لیے دل مانگیے، دولت بھی مل جائے. درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک نے آپ کو اگر دیا پیسے دیے تو آپ خوب خرچ کیجیے، قرضہ مت لیجیے. دال کھانا بھی قرضہ سے کھلا رہے ہیں، مت کھلائیے. اور اگر دال پیسے ہیں تو آپ 50 لوگوں کو کم کر دیجیے، اچھا کھانا کھلائیے اور غریب کو کھلائیے. کیسے بنے جو بولنے جا رہا تھا وہی. کسی امیر کو آپ بٹھاؤ پہلے دسترخوان میں تو وہ صرف اس ڈش پر نگاہ رکھتے ہیں جس میں گوشت ہے یا نہیں. اور آپ کھلانے والے بھی یہی سوچتے ہو، ارے اس میں نہیں میرے منہ کی جگہ دوسرا لاؤ. لیکن ایک غریب کو بٹھائیے، خدا کی قسم کسی چیز پہ وہ دھیان نہیں رکھتا، صرف اپنے پلیٹ پہ دھیان رکھتا، صرف اپنے پلیٹ پہ دھیان رکھتا. اور اس کا ہر لقمہ الحمدللہ پڑھتا، ہر لقمہ اللہ کا شکر ادا کرتا. کیوں؟ ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا اس نے. تو بڑے لوگ، مالدار لوگ کھائیں گے تو صرف کھانے کی نیت سے کھائیں گے اور پتہ نہیں دعا بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. لیکن غریب جب پڑھتا ہے تو اس کا انک جواب دیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ پاک اس کے کھانے کو قبول کر لیتا ہے. پھر جا کر کے دیکھیے ایک دم شادی سے تو ایک دم تہیا کر لیجیے، تہیا کر لیجیے. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اب دعا کیجیے میرے بیٹا ہونا، میرے کو بیٹا ہونا. تو تہیا کر لو، یا اللہ میری بیوی کے اس عمل میں اگر بیٹا ہوا تو محمد نام رکھو گا. تہیا کر لو، یقین جانو کہ اللہ پاک محمد سے بہت پیار کرتا، دے دے گا محمد. لیکن تم آپ رکھو گے سلمان خان نام، شاہ رخ خان نام رکھو گے، نیٹ والا نام رکھو گے تو کون سے بچہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا. بس کہنا یہ ہے کہ ایک سلیبس بنا ہوا ہونا، ایک زندگی کا شیڈول بنا ہوا. اگر یہ صحیح سے گزرا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا سوارنے میں دین برباد نہ ہو، دین سوارنے میں دنیا برباد ہو جائے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے آپ کا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم کھانے پینے نشست و برخاست میں یہ دونوں کو اپنے ساتھ رکھو گے فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. آپ سوچئے نہ صحیح، ایک غریب مانگ رہا ہے بیٹھ کر، جو ایک دم چھوٹی سی بات، لیکن وہ مومن ہے، مرا، قبر میں گیا، سوالات قبر کا جواب دے دیا. اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے کہا اسے کہہ دو جنتی ہے، یہ جنت کی کھڑکیاں کھول دو ان کے لیے، جنتی لباس پہنا دو. مانگ رہا تھا. اور ایک شخص ہے صوفہ بھی سویا ہوا لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. توجہ دیجیے، اس صوفہ پر سونے والے کے گھر میں کمانے والا، مانگنے والا کامیاب ہو گیا ہے اور جنت چلا گیا. یا اس کو اس طرح سے ایک صوفہ پہ ہے وہ بھی کامیاب اور غریب وہ بھی کامیاب. توجہ دیجیے گا، تب جنت جب جائیں گے تو دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب رب العالمین ڈیوائڈیشن نہیں کر رہا ہے عطا کرنے میں تو آپ ڈیوائڈیشن کیوں کر رہے ہو؟ امیری غریبی کا ڈیوائڈیشن کیوں؟ یہ غلط تصور ہے. اسلام نے پہلے راؤنڈ میں اسی چیز کو میٹنے کا درس دیا، اسی چیز کو ختم کرنے کا درس دیا کہ اسلام میں سیاہ و سفید نہیں، اسلام میں گورا کالا نہیں، اسلام میں چھوٹا بڑا نہیں، اسلام میں محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہونا، باپ بھی کھڑے ہونا، بیٹا بھی کھڑے ہونا، سب ایک صف میں کھڑے ہونا. جنت میں صفیں بٹھیں گی، وہاں کالے گورے کو نہیں دیکھا جائے گا، ایمان کو دیکھا جائے گا، اسٹیٹس آف ایمان اور عقیدہ دیکھا جائے گا. تو یہ لوگوں، یتیموں کو اگر تم اپنے ساتھ بٹھاؤ گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، ہنسی خوشی دو گے، فإخوانکم، وہ تیرے بھائی. آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ پاک فسادی کو بھی جانتا، دہشت گرد کو بھی جانتا ہے اور اصلاح پسندوں کو بھی جانتا ہے. کوئی اصلاح کر رہا، کوئی اچھی نیت رکھ رہا، کوئی اچھا عقیدہ رکھ رہا، کوئی اچھا خیال رکھ رہا، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. کون فسادی ہے جانتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا، آپ سورہ کہف میں دیکھیں گے دو یتیم کا، غلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کا واقعہ جن کے باپ ماں مر گئے، انتقال کر گئے. ان کے باپ ماں بڑے نیک تھے، دولت وغیرہ اتنی تھی ان کے پاس کہ بچپن ہی کے حالت میں وہ دونوں انتقال کر گئے تو خزانہ چھپا دیا تھا ایک دیوار کے پیچھے. وہ اصحاب کہف کے واقعے میں آپ پڑھیں گے، میں اشارہ کر دے رہا ہوں.
اللہ پاک دیکھیے ان یتیموں کے بارے میں فرماتا ہے کیسے، دیکھیے حفاظت کیسے کرتا ہے. واہ، کون فسادی ہے کون اصلاح پسند ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے کہ خزانے کو چھپا دیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب اس قریب سے گزرے تو دیوار اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رکھ دیا تھا، وہ گرنے والی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سیدھی کر دیا. بہرحال دونوں میں سے کسی نے سیدھی کر دیا؟ ہاں نہیں، حضرت خضر نے سیدھی کر دیا، خضر نے سیدھی کر دی. تو موسیٰ نے آبجیکشن کیا تھا. سیدھی کیوں کیا تھا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ سیدھی نہیں کرتے تو خزانے دکھ جاتے، اور خزانے دکھ جاتے تو بادشاہ ظالم تھا وہ لے لیتا، ہڑپ لیتا. تو اللہ پاک دیکھیے یتیموں کی حفاظت اور کفالت کیسے فرماتا ہے. ایک آپ نے اللہ پاک صدیوں سے جو خزانے ان یتیموں کے لیے ان کے باپ ماں نے چھوڑے تھے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی. بندو تم اگر حفاظت کرو تو ابھی تک تو میں نے کیا کہا تھا کہ رسول کی سیرت ہے، اب یتیموں کی کفالت کرنا ڈائریکٹ خدا کی سیرت، خدا کی سنت. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فسادی کو بھی جانتا. مالداروں میں کچھ یتیموں کو اس لیے گود لے لیتے، باپ ماں مر گئے اس لیے لے لیتے کہ ان کی پراپرٹی بہت ہے نا، ہاں پورے کاغذاں وغیرہ پورا بنا لیتے، اور بنانے کے بعد اپنے نام کر لیتے، جب پڑ جاتے شادی بھی کرا دیتے. ارے تو ہمارا اچھا ہے، ہم کتنا کریں گے تمہارے لیے، ایسا ویسا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارشاد ہمارا یہ فسادی کو بھی میں جانتا ہوں جو دماغ میں ہے. اگر تم نے 1 روپیہ بھی ناحق کسی کا لیا، اللہ پاک زمین میں 7 طبق تک دھسا دے گا، دھسا دے گا، دھسا دے گا. آج تو لوگ دھسنے کی کیا قبر میں بھی نہیں ڈر رہے، کیا کرتے قبر کی زمین کو بھی غصب کر رہے ہیں. اللہ بچائے. اب جہاں گھسنا ہے، جہاں جانا ہے، وہاں پر پہلے سے آرام منزلہ بنا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو اللہ پاک فسادی کو بھی جانتا اور مصلح کو بھی جانتا. ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہ لے تو تمہیں ہمیشہ مشقت میں رکھے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے؟ یتیموں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ تو ترجمہ ہوا. اور اس کے ذمے میں آج کی رات کی خصوصیت بتا دوں، توجہ دیجیے گا. میں صرف روایت نہیں بتاتا ہوں اور حدیث بہت کم بتاتا ہوں. عوام کی جو ضرورت ہے، عوام جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ پاک جو ہے آج کی رات میں بھی جو گولڈن اللہ پاک نے ہمیں 4 رات خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے. عید الفطر کی رات، بقرعید کی رات، عرفات کی رات اور شب برات کی رات. یہ 4 رات میں اللہ پاک ہمیں بخشنے کے لیے رکھا، ہماری مغفرت فرمانے کے لیے رکھا. 4 رات حدیث پاک کے حوالے سے بتاؤں، 4 رات میں بندہ جو بھی دعا کرتا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک ان کی اخلاص کو اور دعاؤں کو قبول کرتا. ان میں ایک رات پھر ہمیں موقع ملا، آج کی رات آنے والی ہے، ابھی کچھ لمحے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جس کو نئے بخشا تھا وہ میں بتا دوں. نئے بخشنے والے، نئے بخشے جانے والوں کی فہرست میں سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں جن سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں، آپ سب سے پہلے ان سے ملیے. جن سے کچھ بغض و عناد ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، جھگڑے ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں آپ دونوں، تو دونوں آپ آپس میں آپس کی چپکلش کو ختم کیجیے. کینہ جو رکھے ہوئے ہیں، حسد جو ہے، یہ سب کو ختم کیجیے. اگر نہیں رکھیں گے تو مشاحن کا لفظ آتا ہے عربی میں، یہ مشاحن کو اللہ پاک نہیں بخشے گا. آج کی رات میں بخشے جانے والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا، جبکہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشنے والا جو بے حساب ہے. آپ سوچیں، میں تو اس کو بھی نہیں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ بے حساب بخشنے والا ہے. لیکن آج کی رات میں اگر آپ دونوں دشمن ہیں فوراً گلے گلے لگیے. کوئی دشمن ہے فوراً گلے گلے لگیے. کسی بھی شخص سے کبھی بھی کسی بھی زاویے سے اگر زندہ ہے تو ان کو فون کر کے بلائیے یا خود جائیے، ملیے، دونوں آپس میں بالکل معافی کیجیے کہ بھائی آج کی بڑی رات ہم معاف کرتے ہیں، ہم جو کچھ سوچے تھے ہم سچے دل سے وہ سب کو فارمیٹ کر دیں. آپ بھی فارمیٹ کر دو، آج کی بڑی گڈ موقع ہے. تو سب سے پہلے آپسی جو اختلافات ہیں اس کو ختم کیجیے. جو انتقال کر گئے ان کے بارے میں کیا، ان کی قبر پہ جا کر کے مغرب سے پہلے جائیے اور ان کے قبر پہ جا کر معافی مانگیے. آپ کا کام ہے معافی مانگنا، اللہ کا کام ہے معافی عطا کرنا. مغرب سے پہلے آپ ان کے قبر پہ جائیں. یہ 2 بات کہہ دیا.
اگر نہیں کرے آپ کی بخشش نہیں ہوتی. کتنا بھی نفل پڑھیے, کتنا بھی قیام کیجیے, کتنا بھی رات جگیے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایک دوسری بات جو نہیں کرتے آپ الحمدللہ, شرک وغیرہ کا تو مسئلہ ہی نہیں آپ کے پاس. دوسری بات یہ کہ غیبت چغلخوری کبھی بھی کسی بھی زاویے سے کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگیے. غیبت چغلخوری کبھی بھی کسی بھی ارے ان کے بارے میں ایسا بولتے ہیں ایسا, ہاں بولتے ہیں تو کسی بھی زاویے سے کرے ہوں گے آپ, چاہے کالج کا مسئلہ ہو, اسکول کا مسئلہ ہو, گھر کا مسئلہ ہو, معاشرے کا, سوسائٹی کا مسئلہ ہو, کھانے پینے ولیمے دعوت وغیرہ کا مسئلہ ہو, کسی بھی زاویے سے کیوں نہیں یاد کر دیں. یاد کرنا بھی الحمدللہ تو قبول توبہ کے لیے مددگار ہوگا انشاءاللہ. تو یہ دو چیز ہے, دو چیز خاص طور سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے, ایسی چیز ہمارے پاس ہے. تو باقی کیا کیا ہے, صلہ رحمی کرنا, ماں باپ کی نافرمانی تو میں پورے طور پر کر چکا ہوں, وہ جہنمی ہے, میں تو یوٹیوب پر نیٹ پر سب پر ڈال دیا ہوں. لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ ماں باپ سے بھی معافی مانگی, ماں باپ کو کہیے کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیے, اور زبردستی نہیں, دل سے راضی ہو جائیے. جب آپ نے 9 مہینہ تک ہماری تکلیف صحیح ہے, خوشی نہیں ہوتی, خوشی تو آپ کو پہلے ہی دن ہو گئی تھی کہ میں آپ کے پیٹ میں ہوں, اور وہ ماں بننے کی خوشی تھی. میرے رہنے سے جو تکلیف ہوئی تھی وہ تو 9 مہینے تک تکلیف ہوئی تھی. کبھی آپ طے کرتی تھی, کبھی آپ کھانا نہیں کھاتی تھی, کبھی پیٹ میں درد ہوتا تھا, کبھی ڈاکٹر کے پاس, تو تکلیف ہی تکلیف تھی. تو جب آپ نے اتنی تکلیف سہی ہے تو ایک تکلیف سہ لیجیے کہ آپ دل سے ہمیں معاف کر دیجیے اور راضی ہو جائیں. تو ماں باپ سے بھی مطلب آپ دعا کیجیے, اگر زندہ ہے, نہیں زندہ تو وہی قبر پہ جائیے آپ. تو یہ ماں باپ سے بھی معافی مانگیے. تو غیبت اگر کیے ہیں تو اس کو بھی آپ ختم کیجیے, ماں باپ سے معافی مانگیے. جن کا بھی معاشرے اور سوسائٹی میں, پڑوس میں کبھی بھی کوئی بھی ناحق کوئی چیز آپ نے کھا لیا ہے, پیسہ کسی کا ہونا ہے, اگر وہ آپ نے فرض کیجیے نہیں دیا ہے, اور موبائل گھر سے نہیں اٹھا رہے ہیں, دھیان دیجیے, فون گھر سے نہیں اٹھا رہے ہیں, دینا پڑتا ہے ایسا ویسا نہیں, آپ کیجیے ان کو فون کہ آپ تھوڑا مجھے مہلت دے دیجیے. ان کو بھی ثواب ہوگا کہ قرض لینے والے کو اگر قرض دینے والا مہلت دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے جنت کا مدعا سنایا, جنت کا مدعا سنایا. تو ایک دم آپ ایسا نہیں کہ ایک دم بالکل ارے بند کر دے, نہیں, اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا. غرض یہ کہ خلاصہ یہ کہ آج ایک دم دل کو صاف رکھ لیجیے, دل کی پوری صفائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئیے. تو انشاءاللہ جو آپ کے جیسے ابھی بیٹھے ہیں, یہ بیٹھک بھی انشاءاللہ آپ کے آخری رجسٹر کے آخری پڑھنے میں لکھا گیا. ایک دم آپ مووی کو مت دیکھیے, ایک دم آپ فون وغیرہ کو مت دیکھیے, آپ ایک دم ٹی وی وغیرہ کو مت دیکھیے, آپ بہانہ مت کیجیے مدنی چینل کا, کچھ بھی مت دیکھیے. آپ سبحان اللہ پڑھیے نا, گھر میں بیٹھ کے ممی کے پاس بیٹھیے نا, اللہ اللہ خالی بکیے نا, اور رات بھر تو بس بول رہا ہوں. ٹائم پاس نہیں ہو رہا, اللہ کے بندے ٹائم پاس نہیں ہو رہا. صدیوں سے جو آپ کے پردادا لگا دادا طور پہ, ان کے ٹائم پاس کیسے ہو رہا؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, اس لیے ریموٹ ہاتھ میں نہیں, مدنی چینل کا بہانہ رکھو, منہ سے تو پڑھو کچھ اللہ رسول, میزان عمل بھریں گے. امی کرو نا میزان عمل بھریں گے, ابا کرو نا میزان عمل بھریں گے. گھر میں پیار محبت کا ماحول کرو, سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ نعت شریف پڑھو. ماں کام کر رہی ہے نا, کچھ کام کرو, کچن میں جاؤ, میں ایسا کرتا ہوں, تیرے سے نہیں ہوتا, آپ رہنے دو ماں, اس کا اچھا میرے سے نہیں ہوتا, لیکن میں نہیں ہوتا, ہونے کے واسطے آیا ہوں, کوئی پیاز کاٹ سکتا ہوں, کچھ تو دے سکتا ہوں. آپ کو تو دیکھوں گا, رہنے دو, آپ کو دیکھوں گا, آپ کو دیکھنا عبادت ہے, ٹی وی دیکھنا عبادت ہے, صاحب ماں کو دیکھنا گارنٹیڈ عبادت. یہ سب آپ آج امی سے لے کر کے مغرب تک کرنا. خبردار, میں سوئچ آف کرنے نہیں کر رہا ہوں, موڈ آف کرنے نہیں کر رہا ہوں. آپ کو ایک دم دل صاف رکھ کر کے خود بھی ایسا گمان ہو جائے کہ واقعی آپ ایک دم نیو انٹری کر رہے ہیں. آپ صحیح میں جو اللہ پاک نیا رجسٹر دے رہا ہے, اور آپ کا پورا سال بھر کا رجسٹر لے رہا ہے, تو واقعی آپ کو بھی گمان ہو کہ نہیں, جو گیا بھی ہے وہ بھی صحیح ہے, اور جو آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. اب دکھانے کے لیے نہیں, ہو سکے تو آپ تنہائی میں بیٹھیے, کہیں پر بھی یاد کیجیے اللہ پاک واقعی 70 ماہ نہیں, ہزاروں ماہوں کی ممتا سے زیادہ بے حساب ممتا اور رحم رکھنے والا ہے. بلکہ ابن کثیر نے تو یہ کہا ہے کہ اے بندو, اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. بندے سے 2 مرتبہ مانگے تو بندہ ناراض ہو جاتا, دینے والا. یہاں کہہ رہا لینے والا, تم تھک جاؤ گے, میں نہیں تھکوں گا دیتے دیتے.
آپ مانگیے اور خبردار اس میں انسلٹ نہیں دے. اب ایک دم سوچیے نا بھائی، آپ کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے، تو اب نفس کہتا تبھی ہو گیا نا، کیسے کیا کرتے، کیا بولتے، کیا نہیں. اب ادھر دیکھیے، اب قرآن حدیث کو دیکھیے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے. اگر تم چھوٹی سی بات ہے، اگر رسول اللہ کہہ دے کہ وہاں جاؤ، تو آپ دیکھیں گے کیسے جانا. نہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا نہیں، اب ذمہ داری ہے. علی تمہیں سونا ہے، علی آبجیکشن نہیں کرے، سو گئے، نبی چلے گئے ایک جگہ کو دیکھا. نبی سارے کفار ہیں، سب جان رہے، علی خود جان رہے، لیکن نبی کا آرڈر فالو کرنا یہ ایمان ہے. ایمان ہے. ایمان میں ڈسکس نہیں، اس کو بلیو کیا جاتا، مانا جاتا. ویسے اللہ رسول کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ ہم میں ان میں دشمنی ہے، آپ پہل کیجئے، آپ کو ڈبل ثواب ہے. آپ کو ڈبل ثواب. آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، رات میں آپ نے ماں کو ڈانٹ دیا، میں بولا میں نہیں کھا رہا ہوں، ایک بہترین سیریل آ رہا، مووی دیکھ رہا ہوں نا، اور ماں رونے لگی جا کر. کس لیے رونے لگی؟ ارے میری بات نہیں مانا، گئے کام سے، جہنمی ہو. تو یہ اس طرح کے آپ کے ہوں گے، اسکول سے لا کر کے بستہ پھینک دیے، گرمی کی وجہ سے لہولان، ماں آ کر کے پانی دے، نہیں میں تھوڑا سوتا ہوں، آرام کر رہا ہوں. ارے پانی پی لے بیٹا، بولا نا سو رہا ہوں. نہیں، تم احسان کر رہے ہو آگے؟ نہیں. تو اس طرح سے بھی حرکت اگر آپ لوگوں نے کی ہے تو اس طرح سے بھی آپ. ارے ماں باپ، دل کھول کر کے اپنی اولاد کو معاف کرو، دل کھول کر کے معاف کرو. وہ اللہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس کو نہ پوجنے والے کو بھی وہ رزق دے رہا ہے، اس کی عبادت نہ کرنے والے کو بھی رزق دے رہا ہے. جبکہ اس کا فرمان تھا سورہ زاریات کا آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی اللہ اسے رزق دے رہا. تو یہ ماں باپ تم دے رہے ہو، تم سیکنڈ راؤنڈ کے ہو، کیونکہ تم کو بھی، تمہاری ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. تم دل کھول کر کے اپنی اولاد کو معاف کرو. زندہ ہے تو خوب معاف کرو. اے اللہ، میں بیٹوں سے ناراض تھا، بیٹیوں سے ناراض تھا، پروردگار میرے بیٹوں کو معاف کر دے. میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتا ہوں. تو دل کھول کر کے معاف کرنا، خالی منہ ہلانا ہے اور دل کو صاف کرنا، اور کیا کرنا ہے. اگر تیرے دل کی صفائی اور تیرے منہ کے ہلانے سے اگر ایک کا بھلا ہو رہا ہے، جہنم سے جنت جا رہا ہے، تو کیا ہوا ہے آپ کو اتنا سی کرنے میں. تو ایسے ہی اگر آپ کو بھی ذرا سی منہ ہلانے سے، بھائی آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، میں نے فلاں دن ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، اتنا بولنے میں کیا ہو رہا ہے آپ. اس میں اپنے نفس کی انسیٹی مت دیکھو، اللہ اس کے رسول کی عزت کو دیکھو. تو آج کی خصوصی رات یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ جو جگیں گے، اس کو جاگنے کا نام نہیں دینا. آنکھ میں اگر درد ہو سو جائیے جا کے، یہ شریعت کہے گا. فجر کی نماز بھی آپ کو پڑھنا، جتنی دیر تک آپ کی آنکھ اجازت دے، جتنی دیر تک آپ کمفرٹیبل ہو، جتنی دیر تک آپ نفل پڑھ سکے، جتنی دیر تک آپ چھٹی ہوئی نماز کی قضا کر سکے، اتنی دیر تک آپ جگیے. جتنی دیر تک آپ قبر جا سکے اتنی دیر تک جائیے. اور جانے کے وقت میں بار بار کہتا ہوں، فون نہیں لے جانا ساتھ میں، لے جانا تو ایک دم الٹے پلٹے کال ریسیو نہیں کرنا، اور چلاتے وقت بھی کال ریسیو نہیں کرنا. قبرستان میں تو ریسیو ہی نہیں کرنا، کیونکہ وہاں فرشتے رہتے ہیں، وہاں اللہ پاک کے بندے، دوسرے بندے رہتے ہیں، اور وہاں تم جا رہے سالے ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے جاؤ، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جاؤ، درود پڑھتے ہوئے جاؤ. ایک دم میڈیم انداز میں گاڑی چلاؤ، لا اینڈ آرڈر کو ایک دم فالو کرتے ہوئے جاؤ، الٹے پلٹے انداز میں نہ ہو جاؤ، میں قبر جا رہا ہوں، یہ جا رہا ہوں، وضو کرتے جاؤ، درود پڑھتے ہوئے جاؤ. یہ سب طریقے ہو، تب جا کر بخشش تمہاری بھی ہوتی اور جس کے لیے بخشش کراتے ان کی بھی ہوتی. یہ ہے آج کا پیغام. دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایسی کامل توفیق عطا فرمائے.